نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ آج نماز تراویح میں ہم نے 15 پارے کی تلاوت کی ہے۔ تو 15 پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے واقعہ معراج ذکر کیا ہے کہ الہ العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسرا، لفظ اسرا اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب بیداری کی حالت میں انسان رات کو سفر کرے، جب بیداری کی حالت میں خواب نہیں تو بیداری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ سے مسجد اقصی گئے، اور پھر وہاں سے معراج میں اوپر چڑھنا، پھر آسمانوں پہ گئے۔ تو آگے پھر سارے معجزات گئے۔ وہاں پہ الہ العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھی دیے اور بے شمار مسائل پیش آئے۔ ان تحفوں میں سے 3-4 تحفے یہ ہیں کہ ایک تو الہ العالمین نے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات دی، اور دوسرے نمبر پہ وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو بھی کوئی انسان شرک نہ کرے اسے معاف کر دیا جائے گا، اور تیسرے نمبر پہ الہ العالمین نے نمازوں کا تحفہ دیا۔ تو آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم 50 کا ثواب دیں گے۔ تو جو بھی کوئی انسان 5 نمازیں پڑھے گا اسے 5 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور دوسرا جو بھی کوئی ایسا انسان جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا اسے 1 کے بدلے میں 27 اور 5 کو 27 کے ساتھ ضرب دے۔ تو جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا 5 رہ گئی، فرمایا کہ محمد دوبارہ جاؤ، آپ کی امت نے 5 بھی نہیں پڑھنی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ نے اب تو مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ تھا، کیونکہ انہوں نے وقت لگایا تھا، ان کے اوپر 3 نمازیں تھیں، تو ان کی امت نے 3 بھی نہیں پڑھی۔ تو انہیں پتہ تھا جنہوں نے 3 نہیں پڑھی اور یہ بھی اسی آدم کے بیٹے ہیں، 5 کس طرح پڑھ لیں گے۔ اور آگے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کے 2 فسادوں کا ذکر ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے دنیا کے اندر 2 دفعہ فساد کیا، اور ہم نے انہیں 2 دفعہ سیدھا کیا۔ مَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، یہاں پہ پہلا وعدہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب دنیا کے اوپر فساد برپا کیے تو اللہ رب العزت نے بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اسے بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کر دیا۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل کو تہس نہس کیا، تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا، اور ہزاروں کے حساب سے ان کے لوگوں کو قید کیا، اور 70 سال تک قید میں رکھا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے انہیں خوشحالی دی، مالی وسعت دی، اور اس کے بعد جب انہیں مالی وسعت ملی تو انہوں نے دوبارہ زمین میں فساد کیا۔ تو الہ العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے اوپر دوبارہ ایک بادشاہ نے حملہ کیا اور پھر انہیں تباہ کیا، پھر ان کو تباہ کیا، ہلاک کیا، برباد کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، کہ اگر تم اپنی عادتوں پہ قائم رہو گے تو ہم ایسے ہی تمہیں عذاب دیتے رہیں گے۔ اگر تم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، تقوی اختیار نہ کیا، تو پھر دیکھنا تمہارے ساتھ بھی ایسا حال ہوتا رہے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر ہم بھی سیدھے نہ ہوئے تو آج جیسے مسلمان دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، یہ ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں، اپنے اللہ کے سامنے جھکائیں گے نہیں، اللہ کے احکام کو مانیں گے نہیں، تو دنیا میں عزت نہیں مل سکتی۔ آگے فرمایا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ لوگوں یہ قرآن ایسی معتدل کتاب ہے جو بالکل درمیانی راستہ ہے۔ اس کے اندر ایسے مسائل ہیں جو بالکل فطرت کے عین مطابق ہیں، نیچرل کے مطابق الہ العالمین نے لوگوں کو تنگ نہیں کیا، آسانیاں دی ہیں۔ جو بھی کوئی انسان اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے گا وہ دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزارے گا، اور بڑی آسانی کے ساتھ اس کے
معاملات لین دین سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن ایک قسم کا تحفہ ہے وہ ہمارے لیے جو بڑی ہی اچھی اور معدل کتاب ہے۔ آگے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پہ الہ العالمین نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا تذکرہ کیا ہے کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور پھر اس کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی واضح مثال دی، فرمایا رضا ربی رضا الوالدی و سخط الربی سخط الوالدی۔ اگر کوئی انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب راضی ہے کہ نہیں، وہ اپنے والدین کو دیکھ لے، وہ اپنے والدین کو دیکھ لے۔ اگر اس کے والدین اس کے ساتھ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے، اور اگر والدین راضی نہیں گئے تو پھر انسان سمجھ لے کہ اس کا رب بھی اس کے ساتھ راضی نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جن بھائیوں کے پاس والدین کا یہ تحفہ موجود ہے ان کے ساتھ احسان کریں، ان کی چیزوں کو برداشت کریں، جو اگرچہ بعض دفعہ تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہیں پھر بھی ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے 5 احکام بیان کیے ہیں جو والدین کے ساتھ ہم نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اف بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اف۔ اف کا معنی کیا ہے کہ والدین نے کوئی کام کہا، کوئی بات کی، آگے سے آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں ہوگا، یعنی اس طرح کی ہم کوئی بات نہیں کر۔ جب اف نہیں کر سکتے تو پھر آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کہیں پہ ان کا فیصلہ مناسب نہیں ہے تو بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ کسی دوسرے وقت میں انہیں سمجھا دیں کہ یہ معاملہ جو ہے ایسے نہیں بلکہ ایسے ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک حکمت کا تقاضا ہے، لیکن آپ گستاخی نہیں کر سکتے۔ اور نمبر 2، ماں باپ کو ڈانٹ نہیں سکتے، آپ ماں باپ کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ اور نمبر 3، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازو کو بچا دو۔ تمہارے اندر سے ہر وقت والدین کو خوشبو آنی چاہیے، والدین کو پیار ملنا چاہیے، تمہارے بازو والدین کے لیے ہمیشہ جھکے ہوئے ہونے چاہیے، نہ کہ تمہارے والدین تمہارے بازوؤں کے اندر سختی ہو اور والدین تم سے خوف کھائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4، والدین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، والدین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور ایک دعا تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ بڑی ہی اہم دعا ہے، اور الہ العالمین نے کیسا سبق دیا۔ آج تو ہم جوان ہیں، ہمارے بازوؤں میں طاقت ہے، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ میرے والدین نے بچپن میں میرے اوپر کرم کیا، جس طرح میرے والدین نے بچپن میں میرے اوپر کرم فرمایا، آج آپ بھی میرے والدین کے اوپر رحم فرمائیں، کرم فرمائیں۔ تو یہ دعا کثرت کے ساتھ والدین کے لیے کرنی چاہیے، ان کی زندگی کے اندر اور زندگی کے بعد بھی۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا والدین کے لیے نرمی کرو۔ آج ہماری تمام کے تمام سختیاں والدین کے لیے ہیں، تمام کے تمام گستاخیاں والدین کے لیے ہیں، ہر قسم کے بحث مباحثے والدین کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ والدین کے لیے ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، بھوک کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے آپ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پہ وہ لوگ جو حمل گرا دیتے ہیں، 4-5 ماہ کا حمل ہے اور اسے گرا دیں، وہ بھی قتل کے زمرے میں آئے گا۔ وہ والدین بھی ایسے ہی ہیں جیسے آپ اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں، اور یہ کتنا ہی بہیمانہ قتل ہے کہ آپ ایک ایسی جان جو بالکل معصوم ہے، جو کسی کو کوئی دکھ اور تکلیف نہیں دے سکتی، ایسی جان کو آپ قتل کرتے ہو۔ ہاں اگر آپ اولاد نہیں لینا چاہتے تو آپ کے پاس بے شمار طریقے موجود ہیں، آپ غیلا کر سکتے ہو، آپ پرہیز کر سکتے ہو، بے شمار طریقے موجود ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دے دی ہے تو اسے قتل نہ کرو، بلکہ انہیں پروان چڑھانے کی کوشش کرو۔ تو یہاں پہ اللہ نے 8 قسم کے احکام بیان کیے گئے۔
فرمایا کہ والدین اولاد کو قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اور اسی طرح وعدہ پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، فضول بحث مباحثوں میں نہ پڑو، اور 8ویں نمبر پہ فرمایا تکبر مت کرو اور کسی بھی کام میں پسند نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہاں پہ اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کے اوقات بیان کیے ہیں کہ الصلاۃ لدلوک الشمس، زوال شمس سے لے کے عشاء تک ہم 4 نمازیں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد فجر کا ذکر الگ سے فرمایا کہ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے، اور خصوصاً فجر کی نماز میں قرآن کا ذکر کیا ہے کہ اس میں قرآن کی تلاوت بھی تھوڑی سی زیادہ کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہاں پہ اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز کا ذکر کیا ہے، اور تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم تھا، یعنی آپ کے لیے فرض تھی، اور امت کے لیے یہ نفل ہے، لیکن تہجد کی نماز کے اندر فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ روح کیا ہے، ہمارے اندر جو روح ہے یہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بڑا آسان سا جواب دیا، فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے لوگو یہ روح تمہارے رب کا امر ہے، تمہارے رب کا حکم ہے۔ قد آتینا موسیٰ 9 آیات بینات، یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیوں کا ذکر کیا ہے، یہاں پہ 9 نشانیاں بھی مراد ہیں اور 9 احکام بھی مراد ہیں، 9 نشانیاں سے مراد 9 معجزات ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خصوصاً 9 معجزات ملے۔ سب سے پہلے لاٹھی کا معجزات، لاٹھی کا معجزہ، عصا کا معجزہ، لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی جب اسے پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی، اور جب اسے پکڑتے تو وہ دوبارہ سوٹا بن جاتا، اور اسی طرح ید بیضا، آپ کا ہاتھ جب بغل میں ڈالتے تو باہر نکالتے سورج کی طرح چمکتا، اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ یہ معجزہ تھا۔ اور اسی طرح آپ کی زبان میں لکنت تھی، آپ کی زبان میں لکنت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کرم فرمایا، آپ لوگوں کو اپنی بات سمجھا لیتے تھے۔ اور اگلا معجزہ اللہ نے آپ کے لیے سمندر کو چیر دیا، یعنی سمندر میں سے راستے بنا دیے۔ اور اسی طرح جمعوں کا معجزہ کہ بنی اسرائیل یعنی فرعون پہ جمعوں کا عذاب آیا، جمعے پڑ گئی انہیں پورے جسم کے اوپر، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اس سے انہیں چھٹکارا مل گیا، اور دوبارہ پھر انہوں نے جب گستاخی کی، سرکشی کی، تو مینڈک کا معجزہ آ گیا، جب بھی وہ پانی پینے لگتے پانی کے اندر مینڈک آ جاتا، کھانا کھانے لگتے سالن کے اندر مینڈک آ جاتا، جو بھی کوئی چیز کھاتے اس کے اندر مینڈک کا عذاب آتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس عذاب کو بھی ٹال دیا۔ اور اس کے بعد الدم، خون کا معجزہ آ گیا۔ خون کا معجزہ کیا تھا؟ جب پانی پینے لگتے تو پانی خون بن جاتا، کھانا کھانے لگتے تو کھانا خون بن جاتا، دودھ پینے لگتے تو دودھ خون بن جاتا۔ اور یہاں پہ تو حدیث میں یہاں تک موجود ہے کہ جو بھی وہ چیز کھاتے تو وہ خون بن جاتا، تو حتیٰ کہ وہ مجبور ہو گئے، بنی اسرائیل کے لوگ اپنے منہوں میں پانی لیتے تو آل فرعون کے منہ میں ڈالتے، اپنے منہ میں کولی لیتے، پانی لیتے اور ان کے منہ کے اندر کولیاں کرتے، یہاں تک اللہ نے مجبور کر دیا۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی تو اللہ رب العزت نے انہیں اس سے چھٹکارا دیا۔ اور اس کے بعد پھر ٹڈیوں کا معجزہ آ گیا، ٹڈیوں کا عذاب آ گیا۔ اور اس کے بعد 9 احکام ہے، وہ احکام کیا ہے کہ شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، اور اسی طرح جھوٹا الزام نہیں لگانا، اور اسی طرح سود نہیں کھانا، اور پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام نہیں لگانا، یعنی تہمت نہیں لگانی۔ اور 9ویں نمبر پہ فرمایا کہ جہاد کے اندر پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں، اور یہ تو آج بھی حرام ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی کوئی انسان جہاد میں پیٹ پھیر کے بھاگے گا
اللہ رب العزت اسے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے کبھی کہتے اللہ اللہم، اور کبھی کہتے یا رحمان، کبھی اللہ کہتے کبھی رحمان کہتے۔ تو مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں تو منع کرتے ہو کہ ایک رب کو پکارو، ہمیں کہتے ہو ایک رب کو پکارو، اور آپ کبھی اللہ کو پکارتے ہو کبھی رحمان کو پکارتے ہو۔ تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی کہ اللہ بھی میرا نام ہے، رحمان بھی میرا نام ہے، اور اسی طرح میرے اور بھی نام ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے ایک کم 100 نام ہے، اور جس نام سے بھی پکارا جائے اللہ رب العزت پکار کو سنتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں، ایما تدعو، ہر کسی نام سے تم پکار سکتے ہو، سب اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو یہ شرک نہیں ہے، آپ رحمان سے پکاریں، رزاق سے پکاریں، ذوالقوت المتین سے دعا کریں، سارے اللہ کے نام ہیں۔ اور آگے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے اپنی تعریف بیان کی ہے کہ مشرکین اللہ کے لیے اولاد شمار کرتے تھے، کبھی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کبھی کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تو اللہ تو وہ ذات ہے جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لم یتخذ ولدا، اللہ کا کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک، اور نہ ہی اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کا کوئی رشتہ دار ہمسر نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ الکہف شروع ہو رہی ہے۔ کہف کا معنی غار کا ہے۔ تو یہاں پہ مشرکین کو سمجھایا، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو تنگ کرو۔ کیسے تنگ کریں؟ انہوں نے کہا کہ نبی سے 3 سوال کرو، وہ 3 سوالوں کی جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی 3 سوال کرو۔ وہ سوال کیا تھے؟ نبی سے سوال کرو روح کیا ہے، اور نبی سے سوال کرو کہ اصحاب کہف کیا ہے، نبی سے سوال کرو کہ ذوالقرنین کون ہے۔ تو جب مشرکین نے یہودیوں کے لگائی ہوئی بوٹی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال کیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ان سوالوں کا کل جواب دوں گا، میں ان کا کل جواب دوں گا۔ جب کل آئی تو وحی نہیں آئی، آپ نے تو وحی کے ذریعے جواب دینا تھا، وحی نہ آئی تو مشرکین آئے تو آپ نے کہا اچھا کل جواب دوں گا، کل پھر جب آئی تو وحی نہ آئی۔ ایسے کرتے کرتے 15 دن گزر گئے، 15 دن تک وحی بند رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، اور مشرکین نے، یہودیوں نے بہت مذاق اڑایا، آپ کے اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا گئے، آپ کی وحی بند ہو چکی ہے، آپ کے جنات آپ کو چھوڑ، بے شمار باتیں کی۔ تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ بات مت کرو کہ میں صبح یہ کام کروں گا، میں صبح آپ کو جواب دوں گا، میں صبح یہ کام کروں گا، ایسا نہیں کہنا، بلکہ یہ کہو کہ انشاءاللہ میں صبح یہ کام کروں گا۔ یعنی نبی نے انشاءاللہ نہ کہی تو اللہ رب العزت نے 15 دن کے لیے وحی کو بند کر دیا۔ اور آج ہمیں تو یہ عادت ہی نہیں ہے، ہم اپنے کام تو بغیر انشاءاللہ کے کرتے ہیں، تو ہمارے کاموں میں برکت کس طرح آ سکتی ہے؟ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک راز ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں، کوئی وعدہ کریں تو اس کے لیے ہمیں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اصحاب کہف کا ذکر ہے، فرمایا وَحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ اصحاب کہف اور والرقیم، یعنی اصحاب رقیم اور اصحاب کہف والے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کہف اور رقیم یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ کہف کہتے ہیں غار کو، اور رقیم کہتے ہیں پتھر کو، یعنی پتھر کے اوپر اگر نام لکھ دیے جائیں وہ رقیم بن جاتا ہے۔